السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور بہت مصروف عزیزی. خیریت بھائی؟ شو شروع ہو چکا ہے. السلام علیکم جی. کس بات پہ ہنسی آ رہی ہے؟ خبر لکھی ہوئی ہے بھارت نے پرویز مشرف کو ویزا دینے سے انکار کر دیا. یار ایسے ہنستے چلے جا رہے ہو، تبصرہ کرو پھر خبر پہ. اس پہ کیا تبصرہ کروں یار، چپ رہا کرو. یار کسی جو وقت تمہیں کسی بندے کی عزت بھی رکھتے ہیں. اس سے پہلے کیا بات ہے؟ تمہیں کیا سمجھ آ رہا ہے؟ جو سمجھ آ رہا ہے وہ تبصرہ کرو اس خبر پہ. سمجھ مجھے آ گیا بس. کیا؟ آج سما کچھ اور فقیرہ، کل سما کچھ اور. کیا مطلب؟ یار تصویریں انہوں نے ساری کھچوالی ہوئی ہیں، نیاگرا بھی اور ادھر تاج محل بھی. یہ وہ فوٹو سیشن ان کا کمپلیٹ ہے. انہوں نے ویزا مانگا ہی کیوں ہے؟ لالچ نہیں نہ کرنی چاہیے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ وینا ملک والے پروگرام میں بھی کاسٹ ہو جاؤں گا. وہ ایسے آرٹسٹوں کو نہیں ویزا دیتے. انہوں نے جاتی ادھر پہلے دن ہی باجا کھول کے بیٹھ جانا تھا. انہوں نے سونا بھی ہوتا ہے ٹائم پہ. بھارت نے ویزے کا انکار کر کے مشرف صاحب کی مت مار دی ہے. پہلے وکی لیک نے مت ماری ہوئی تھی. یار یہ وکی لیک اور مشرف لیک ایک ہی ہے. اب لیک ہے، یہ لیک ہے یار. یہ کوئی نئی فلم آئی ہے وکی لیک؟ ایسی ویسی فلم، ایک ایسی فلم جس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دی ہے. ابھی صرف حالانکہ اس کے 2-3 شو ہی چلے، لیکن اب برطانوی اخبارات نے بھی ایون یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ ایک ایسی فلم ہے جس کا سکرپٹ جو ہے وہ سی آئی اے نے اور موساد نے غالباً مل کر لکھا ہے. اور یہ جو جولین اسانج ہے، جو اس کا پائنیئر ہے، جو اس کا بانی ہے وکی لیکس کا، اس کے بارے میں یہی برطانوی اخبارات لکھ رہے ہیں کہ یہ صرف اس کا ایک کریکٹر ہے اس فلم کا. اس فلم کا ہدایت کار کہیں اور بیٹھا ہوا ہے. ہائے 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 ہائے، بڑا گند پڑا ہوا ہے اس وقت وکی لیک کی وجہ سے. ویسے تو میں سیاںا بندہ ہوں، مجھے یہ پتا ہے کہ لیک کوئی چیز بھی کر جائے تو گند ہی پڑتا ہے. نہیں تم یہ دیکھو جو گند پڑا ہوا ہے وہ کس کے بارے میں زیادہ پڑا ہے. یہ بڑی قابل غور بات ہے. امریکہ کو بظاہر تو امریکہ اس بات پر بہت سٹپٹا رہا ہے کہ جناب ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، اتحادیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے. لیکن اس کا جو پریکٹیکل عملی طور پر جو نقصان ہو رہا ہے وہ کن ملکوں کو اور کن طاقتوں کو ہو رہا ہے، ذرا تم اس بات پر غور کرو. ظاہر ہے سارے اسلامی ممالک کو. اور ہر گھر اس نے لڑائی ڈلوا دی ہے. اور امریکہ کے بارے میں تو یہ شروع سے ہی جو یورپی یونین کے ساتھ یا نیٹو فورسز جو لڑ رہی ہیں وہاں پر، ان کے ساتھ یہ جو امریکہ اور اس کی آپس کی ٹسل تھی، یہ تو کوئی راز کی بات کبھی بھی نہیں رہی تھی. پاکستان کی فوج بھی جانتی ہے، پاکستان کے عوام بھی جانتے ہیں کہ یہ ایٹ ایز نہیں تھے دونوں فورسز جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اس میں کوئی راز افشا کرنے والی بات ہی نہیں تھی. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی وکی لیکس ہیں اس میں انکشاف والا ایک پیج بھی نہیں ہے. جتنی بھی خبریں جاری کی گئی ہیں ان میں نئی بات تو کچھ بھی نہیں ہے. میں اور تم شروع سے جانتے ہیں کون سا اس میں راز انہوں نے افشا کیا ہے. صرف انہوں نے سورسز ساتھ ڈکلیئر کیے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ذرا کریڈیبلٹی نظر آتی ہے ان سارے انکشافات میں. ہاں یہ سب کچھ پہلے ہی پتا ہے. میں تو یہ حیران ہوں، مجھے تو چلو پتا ہے، اس کو بھی پتا ہے یار. آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے بھی پتا ہے. لو اس کا تو میں مخاول کر رہا تھا، اسے بھی پتا ہے. وکی لیک یہ کیا تھا؟ میں فضول روب ڈالا ہوا. یہ کہہ دیا اس نے، فلاں نے فلاں کہہ دیا، اس نے یہ کہہ دیا، سارا کچھ پتا ہے سب کو. یار خیر اس پہ تو پھر بات کریں گے پا جنید. ہاں نہیں، ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے. جو وکی لیک نے سو کارڈ انکشافات کیے اس پر ہم اپنے آئندہ شوز میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ. ایک بات آج مجھے بتاؤ، یہ وکی لیک ہے کون پائی؟ یہ کس کا شوشہ چھوڑا ہوا ہے؟ اس کے پیچھے کون ہے یار؟ یہ جولین اسانج نامی بندہ ہے جو بنیادی طور پر کمپیوٹر ہیکر ہے. یہ جرنلسٹ تھا، پھر اس نے ہیکنگ کا کام شروع کیا. ہم اس پر بھی بعد میں بات کریں گے کہ کیا یہ ہیکنگ کا کمال ہے یا یہ سی آئی اے خود فیڈ کر رہی ہے. لیکن ایک بہت بڑا نام ہے کمپیوٹر کی دنیا میں، جان ینگ. جان ینگ وہ بندہ ہے جس نے کرپٹوم نامی ایک ویب سائٹ بنائی تھی اور یہی کام کیا تھا جو یہ جولین اسانج کر رہا ہے. اس بندے نے جتنے دولت مند دنیا کے، خاص طور پہ امریکہ کے جو بلینئر تھے، ان کی دولت کا سراغ لگایا تھا. ان کے انکم ٹیکس ریٹرنز تک اس نے اپنی ویب سائٹ پہ جاری کر دیے تھے. یہ اس کا موقف ہے. اس نے باقاعدہ جولین اسانج کی کچھ سی آئی کے ساتھ جو کورسپونڈنس ہے وہ اپنی ویب سائٹ پر دے کر باقاعدہ یہ بات ثابت کی ہے کہ یہ جو جولین اسانج ہے، جو وکی لیکس کا بانی ہے، یہ دراصل سی آئی اے کا فرنٹ مین ہے. ہاں،
اور اسی وکی لیکس کے ایڈوائزری بورڈ میں ایک شخص شامل ہے جس کا نام بین لوری ہے. یہ وہی بین لوری ہے جو گوگل کا انٹرنیٹ سیکیورٹی ایکسپرٹ تھا، جس کے بارے میں بعد میں معلوم ہوا تھا کہ یہ دراصل CIA کے لیے کام کرتا ہے. اور اسی بین لوری کی سربراہی میں امریکہ کا وہ سیل کام کر رہا تھا جس نے چائنا پر سائبر اٹیک کیا تھا چند سال پہلے. وہی بات نکلی نا، یہ ساری فلم کے پیچھے ہے یہ امریکہ. نہیں، یہاں پر ایک اور بہت دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے یہ تصور کر لیا جائے کہ یہ سارے انکشافات واقعی لیک ہوئے تھے، یعنی اس میں کوئی CIA کی کوئی کھیل شامل نہیں ہے، تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے نا کہ امریکہ جو پوری دنیا کا بڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، دادا ابو بننے کی کوشش کرتا ہے، تو کوئی ملک امریکہ سے یہ سوال کر سکتا ہے کہ حضور والا آپ تو پوری دنیا پر یہ فتوے جاری کرتے ہیں کہ تمہارا ایٹمی پروگرام محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، تو تمہاری تو اپنی جو موسٹ سینسٹیو کورسپونڈنس ہے وہ محفوظ نہیں ہے. تمہارے تو جو یعنی تمہارا فورن آفس جو ہے پوری دنیا کے اپنے سفارت خانوں کے ساتھ جو خط و کتابت کر رہا ہے وہ ایک ویب سائٹ اڑا کر لے جاتی ہے، تو تم کیسے ورلڈ لیڈر ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہو؟ بات وہی نکلتی ہے یار. کیا مجھے ملاؤ اوباما سے، میں نے اس کو کانوں سے پکڑ کے چونٹے ضرور دے. سر ویسے ٹیکنیکلی پاسبل ہے کہ انٹرنیٹ سے اتنے سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہیں وہ لیک کر لیے جائیں یعنی ہیک کر لیے جائیں؟ نہیں، میں نے آج صبح اس حوالے سے کچھ کمپیوٹر ایکسپرٹ سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کی ہے کہ کیا یہ ایسا ممکن ہے یا یار تم ادھر ادھر کیوں کھجل ہوتے پھرتے ہو؟ یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. ان سب کا یہ کہنا ہے، متفقہ طور پر ان کی رائے یہ ہے کہ امریکہ کا جو فورن آفس ہے وہ اپنے سفارت خانوں کے ساتھ جو کورسپونڈنس کرتا ہے وہ سیفسٹ پیسج کے ذریعے کرتا ہے، جس کو سپر نیٹ کا نام دیا جاتا ہے، جو امریکہ نے خاص طور پر صرف اپنے 2 محکموں کے لیے ڈیزائن کیا ہے. اور دنیا میں صرف یہ 2 محکمے یہ نیٹ ورکنگ استعمال کر رہے ہیں، یعنی امریکی جو وزارت خارجہ ہے وہ اور امریکی وزارت دفاع. اس کے علاوہ کوئی تیسرا محکمہ اس وقت دنیا میں نہیں ہے جو اس نیٹ ورکنگ پہ کام کر رہا ہے. سب سے زیادہ محفوظ ہے اور خاص طور پر جتنے بھی اس کو یوز کرنے والے اسپیسیفک لوگ ہیں ان کو ایک خاص ID دے دیا جاتا ہے جو کم و بیش 150 دنوں کے بعد اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی بھی اس میں سے کوئی لیکیج ہوتا ہے تو ود 1 push of button within 30 seconds یہ ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ کس کے کمپیوٹر میں سے یا کس ID سے یہ جو انفارمیشن ہے یہ لیک ہوئی ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ کو اتنے دن گزرنے کے باوجود یہ پتہ ہی نہ چلا ہو کہ کہاں سے یہ انفارمیشن لیک ہو رہی ہے؟ ہمیں بکواس ہے ساری یہ وکی لیک فضولی. اتنی دیر سے یہ لیک کر رہا ہے وکی لیک، کسی کو بھی نہیں پتا چلا کہ یار ہے کہ لیک کرن دیا. میں صحیح کہہ رہا ہوں. نام دیکھو اس کا برتن دھونے والے صابن جیسا ہے وکی لیک شو، سب کو گندا کرنے ٹرا ہوا. یہ اس کو پکا پینچر لگوائیں یار، ہر دوسرے دن اس کی باہر نکل جاتی. میرا تو خیال ہے اس کی شکل بھی کوئی پرانے پلاسٹک کے پیپ جیسی ہے جو جگہ جگہ سے لیک کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر شاپر باندھے ہوتے ہیں. شروع میں جب اس کے انکشافات آئے ہیں تو میں نے کہا کوئی تگڑی چیز ہے، مگر آہستہ آہستہ مجھے پتا چلا یہ وکی لیک پھکی لیک ہے. اللہ جانتا میں نے اس کے مقابلے میں کھول لڑی ہے ڈکی لیک. سونا میرے سکوٹر کی ڈکی ہے اور وہ لیک بھی کرتی ہے. یس. یہ تمہیں کس نے بتایا؟ یار تمہارا سکوٹر ایسا ہے یار. ایک دن میں نے دہی والا شاپر اس میں رکھ لیا، میں نے کہا اگر پاٹ بھی جائے گا تو دہی تو اندر ہی رہے گا. اچھا. گھر میں پہنچا ہوں تو بیچ میں سے صرف شاپر ہی نکلا، سارا دہی سکوٹر کھا گیا. اس دن کی اسے ایسی عادت پڑی ہے اتنی دیر تک سٹارٹ ہی نہیں ہوتا جتنی دیر تک آدھا کلو دہی منڈی کی میں نے پھینکی. وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.